کالر یہ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ ادھورا کویسچن تھا کہ اگر کوئی بیٹا بیٹی زندگی میں ماں باپ سے اپنا حق طلب کریں تو کیا اس کا حکم ہوگا. جو ہمیں سمجھ میں آیا میں اس کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا مال میں حق حقیقی طور پر اس وقت وابستہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جب والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا مال وراثت بنتا ہے اور پھر وارثوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ اس مال پر بعد میں بچوں کا حق ہوگا، لیکن جب تک ماں باپ زندہ ہیں بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اس مال پر حق ہے ہمیں دو، یہ نہیں کہہ سکتے. تو ماں باپ کا مال ہے، وہ چاہیں تو آپ کو دیں، چاہیں تو اپنی زندگی میں کسی اور کو دے دیں. اپنی زندگی میں ماں باپ چاہیں تو سارا مال کسی ادارے میں وقف کر دیں، اپنی اولاد کو نہ دیں، ان کی مرضی ہے. اگرچہ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، اولاد کو بالکل محروم نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جب تک والدین زندہ ہیں یا جو شخص بھی زندہ ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہے، اور شریعت نے اس کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو چاہے تو چھوڑ کر جائے اور چاہے تو زندگی میں استعمال کرے، چاہے تو اپنی زندگی میں بچوں کو تقسیم کر دے. لیکن یہ بالکل غلط چیز ہے کہ بچے سینے پر کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مطالبہ کریں کہ اس پر ہمارا حق ہے ہمیں دو. کہاں سے حق ہے؟ صرف ثابت تو کر کے بتاؤ. تو ویسے دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ویسے دین کو ٹائم نہیں دیتے، ویسے دین بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب مال کی باری آتی ہے تو پھر اپنا حق یاد آتا ہے. یہ حق کس نے بتایا؟ دین نے تو بتایا ہوگا نا آپ کو، تو پھر فوراً دین یاد آ جاتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. جب کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو دین بڑا اچھا لگنے لگتا ہے، اور جب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے تو دین بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اس کو سرکا دو مولویوں کی طرف، دینداروں کی طرف، وہ کریں گے عمل، ہم کوئی کریں گے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. لیکن جب اس دنیا کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر دین بہت اچھا لگنے لگتا ہے. تو یہ کوئی ناراض نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. تو بچوں سے گزارش ہے یا ایسی اولاد سے جو یہ سمجھ کر کہ شاید والدین کی زندگی میں ان کے مال پر ہمارا ایسا حق ثابت ہو چکا ہے کہ اگر والدین ہمیں نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، تو یہ غلط خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. وہ مال آپ کے والدین کا ہے، چاہے تو آپ کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں، آپ شرعی لحاظ سے ان کی گرفت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ زبردستی کو مطالبہ کر سکتے ہیں. ہاں ریکویسٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، دیگر چیزوں کے لیے چاہیے کہ اگر اس مال میں تھوڑا سا مجھے دے دیں تو میں یہ کام کر لوں. یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے، آرڈر نہیں ہو سکتا. اس میں بھی ماں باپ کی مرضی ہے، وہ دیں نہ دیں، تو کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی ہے. ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے کسی عالم سے سنا کہ محفل کی باتیں امانت ہوتی ہیں، لہذا کہیں اور نہ کہیں جائیں. تو یہ کس قسم کی باتوں کے بارے میں یہ کلام ہے، وہ یہ وضاحت چاہ رہی ہیں. دیکھیں محفل کی ہر بات امانت نہیں ہوتی. اگر محفل کی ہر بات کو امانت کے طور پر لیا جائے تو پھر تو عالم دین کا جو بھی بیان ہو وہ بھی آپ کہیں باہر نہیں سنا سکتے، کیونکہ یہ امانت ہے، امانت کو باہر بیان کریں گے تو خیانت ہو جائے گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور صحیح شرعی مسئلہ یہی ہے، کہ وہ باتیں کہ جن کو اگر یہ خواص کی محفل ہے تو خواص کے درمیان رکھنے میں ہی بہتری ہے. عوام میں جائیں گی تو عوام اس سے کچھ اور تاثر لیں گے اور دین یا ان خواص سے بدزن ہوں گے، وہ باتیں گویا کہ امانت ہوں گی. یہ یوں سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں کہ جن باتوں کو وہ عالم دین نہیں چاہتے کہ اس مجلس کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان کی جائیں، وہ ایسی کچھ پرائیویٹ مسئلے ہوتے ہیں یا ایسی خواص کی باتیں ہوتی ہیں یا ایسی اہم باتیں جو راز ہیں جو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنے ہیں، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ بات یہ نہیں پسند کریں گے کہ میں کہیں اور بیان کروں. بس وہ بات اس محفل کی امانت ہے، وہ وہیں تک رہنی چاہیے، اور باقی باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آج کل ہمارا دور ایسا چل رہا ہے کہ دنیا دار لوگوں کی باتیں تو چھوڑ دیجئے، دیندار لوگوں کو اگر آپ 50 دفعہ بھی یہ بات سنا دینا کہ دیکھو یار یہ کہیں کسی اور سے کہنا نہیں، سب سے پہلے وہی واٹس ایپ کرے گا کسی نہ کسی کو اور پوری جگہ بات عام کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح امانت میں خیانت کرنا گناہ ہوتا ہے.